بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، قوت لامسہ دیگر قوا کے لیے تو آلات معین ہیں، مگر لامسہ کے لیے کوئی عضو مخصوص نہیں، بلکہ تمام جلد بدن کم و بیش اس قوت سے بہرہ ہیں۔ کف پا سے لے کر فرق سر تک کسی موضع پر کوئی اذیت یا ناملائم کیفیت پیش آتی ہے تو فوراً اس کی اطلاع دماغ کو پہنچتی ہے اور عقل اس کی تدبیر کرتی ہے۔ پس حکیم مطلق نے اس قوت کو جسم کی حفاظت کا وسیلہ بنایا ہے، لیکن کسی شے کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے تو پیش تر ہم اپنے کف دست سے کام لیتے ہیں۔ برخلاف اور قوا کے یہ قوت مرکب ہے اور اسی واسطے لامسہ سے متعدد کیفیتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ چنانچہ اشیاء کی سختی و نرمی، حرارت و برودت، ہمواری ناہمواری کو یہ قوت محسوس کرتی ہے۔ اگر قوت لمس نہ ہوتی تو ہم آگ اور برف میں بجز رنگ و شکل کے کچھ فرق نہ کر سکتے۔ بعض کیفیات کا ادراک لامسہ اور باصرہ کے درمیان مشترک ہے، مثلا ابعاد ثلاثہ یا شکل کا حس دونوں سے ممکن ہے، اگرچہ لامسہ کے فعل میں بنسبت قوا، قوت کی جمع قوتیں، طاقتیں، بہرہ فائدہ اٹھانے والا، خوش نصیب کف پا، پیر کا تلوا، فرق سر، سر کی مانگ، ناملائم، نامناسب، تدبیر، علاج، انتظام۔ حکیم مطلق، کامل حکمتوں والا، مراد اللہ تعالی۔ لمس چھونا، کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی، مرکب، ملی جلی مخلوط، مشترک، حرارت، برودت، گرمی، سردی، ہمواری، یکساں، موزونیت، ناہمواری، اونچی نیچی، ناموزونیت۔ ابعاد ثلاثہ، ابعاد بعد کی جمع ہیں، دوری، فاصلہ، ثلاثہ تین، ابعاد ثلاثہ تین دوریاں، یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ باصرہ کے وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کا معاوضہ ہم کو اس طرح مل جاتا ہے کہ لامسہ کی تحقیق زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ طول و عرض اور حرارت و سکون کے ادراک میں آنکھ غلطی بھی کرتی ہے، مگر ہاتھ سے چھو کر معلوم کر لو تو پھر مغالطے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جن کی قوت بینائی مفقود ہو جاتی ہے وہ اکثر کاموں میں آنکھ کا قائم مقام ہاتھ کو بنا لیتے ہیں۔ مہذب ملکوں میں اندھوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، ان کے واسطے ابھرے ہوئے حروف کی کتابیں چھاپی گئی ہیں جن کو ہاتھ سے ٹٹول کر وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح تم قوت باصرہ کے عمل سے پڑھتے ہو۔